سے اور مختصر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو پیدا کیا تو دن بھی پیدا کیے، جو پورے ہفتے کے 7 دن ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی مرضی کے ساتھ ایک دن اس کو فضیلت دی باقی تمام دنوں پہ، اور وہ دن جمعے کا ہے۔ اس کے بعد نبی اسلام کی حدیث ہیں اس حوالے سے، بالخصوص صحیح مسلم میں، کہ جب یہودی آئے تو اللہ نے ان کے لیے ایک دن تعظیم کا مقرر کیا، یعنی پورا دن اسکیجول شیڈیول ان کو دیا عبادات کا، نماز کا۔ ہفتے کے اندر ایک دن ان کے لیے رکھا جس میں خصوصی عبادت ہوگی، اور وہ دن اللہ نے جمعے کا رکھا۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہمیں جمعے کا دن نہیں چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا تمہیں کون سا دن چاہیے؟ انہوں نے کہا جمعے سے جو اگلا دن آتا ہے ہفتے کا، ہمیں یہ دے دیں، ہم اس دن خاص عبادت کریں گے۔ تو نبی اسلام فرماتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق ان کا دن جمعے سے چینج کر کے ہفتے کا کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب عیسائی آئے تو ان کے لیے بھی اللہ نے پورے 7 دنوں کے اندر ایک دن تعظیم کا رکھا، اور اللہ نے وہ دن بھی جمعے کا رکھا۔ انہوں نے بھی اختلاف کیا، انہوں نے کہا ہمیں جمعے کا دن نہیں چاہیے۔ تو ان کی خواہش کے مطابق ہفتے کے دن کے بعد جو اتوار ہے تعظیم کے لیے، وہ دن ان کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمان آئے تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں تعظیم کا دن جمعے کا دیا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی یا کسی ساتھی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، بلا چوں چرا اس چیز کو قبول کیا۔ تو اس لیے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم آئے تو بعد میں، لیکن ہم یہودیوں سے بھی آگے نکل گئے، عیسائیوں سے بھی آگے نکل گئے۔ پھر آپ نے مثال دی کہ جیسے کوئی شخص سارا دن محنت کرے، شام کو اس کو ایک طے شدہ مزدوری ملے، ایک بندہ ظہر سے مغرب تک محنت کرے اس کو بھی اتنی مزدوری ملے، اور ایک بندہ عصر سے مغرب تک محنت کرے اس کو بھی اتنی مزدوری ملے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہماری مثال اس شخص کی ہے جس نے محنت تو عصر سے مغرب تک کی کرنی ہے، لیکن اس کو مزدوری پورے دن کی ملی۔ اب جو جمعے کا دن ہے، اس دن جو کرنے کے کام ہیں، جو بنیادی سب سے اہم کام ہے وہ جمعے کی ادائیگی ہے۔ جب پہلے یہودی عیسائیوں کے حوالے سے قرآن مجید بھی یہودیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ جو ان کے تعظیم کے دن تھے، بالخصوص یہود کا جو تعظیم کا دن ہفتے کا تھا، اس دن ان کو کوئی اور کام کاج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس دن کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، سارا دن انہوں نے عبادت میں گزارنا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا فضل یہ ہے، رحمت ہے اللہ کی، کہ وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ کاروبار چھوڑ کے جمعے کے لیے جاؤ، اور جب جمعہ ادا کر لو تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ بیچ میں جو وقت ہے اور ٹائم ہے، صرف یہ جمعے کے لیے اللہ نے مانگا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں کام کاج کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے بعد بھی کام کاج کرنے کی اجازت دی ہے، اور اگر ہم سے پھر بھی جمعہ ادا نہیں ہوتا وقت پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اور رحمت ہے ہمارے اوپر، ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ اگر وہ سارا دن ہمیں کام کاج سے روک دیتا، منع کر دیتا، تو ہم میں سے کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جمعے کے دن کام کاج کرتا۔ یہودیوں نے جرت کی تھی، اور جرت بھی انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کی تھی۔ مچھلیاں پکڑنے سے اللہ نے روکا تھا، انہوں نے مچھلیاں ہفتے کے دن شکار نہیں کی، بلکہ حوضوں، ندی نالوں کے گرد گھڑے بنا دیے، اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیا تو اللہ نے بدر بنا دیا ان کو۔ تو کوئی جرت تو نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہم پہ اگر فضل کیا ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ جمعہ وقت پہ پڑھا جائے۔ اور جمعہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نماز ہے جمعہ، نہیں، جمعے کے اندر نماز بھی شامل ہے، خطبہ بھی شامل ہے۔ اور آپ روزانہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے فرض 4 پڑھتے ہیں، اور جمعے کے دن فرض 2 رکھے اللہ نے، اور 2 ظہر کے فرضوں کی جگہ پہ خطبہ ہے، اور جس کا خطبہ رہ گیا اس نے ایک فرض کا ترک کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے، خطبہ نہیں بھی سنا تو اس کا جمعہ ادا ہو گیا، نہیں، اس نے ایک فرض کا ترک کیا ہے۔ اور اگر جمعے کی نماز میں وہ اتنا لیٹ آیا ہے کہ دوسری رکعت
مکمل ہو کے امام صاحب رکوع میں جا چکے تھے تو صحابہ کرام کا اس پہ فتویٰ موجود ہے کہ وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا بلکہ اس کو 4 ظہر کی رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. اس کا جمعہ بالکل ضائع ہو چکا ہے اگر اتنا تاخیر سے آیا ہوا. اور اگر اتنا تاخیر سے آیا کہ امام نے، مقرر نے، خطیب نے گفتگو شروع کر دی ہے یا وہ ممبر پہ بیٹھ چکا ہے، اس کے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد اگر آیا اس کا اجر و ثواب وہ جو خاص اللہ نے رکھا ہے، فرشتے وہ کوئی نہیں لکھتے، رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں، فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں. اگر یہ امام کے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد آتا ہے تو اس کا وہ جو خاص اجر اللہ نے رکھا ہے وہ اس کو کوئی نہیں ملتا. اچھا، وہ جو خاص اجر اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے 4 سے 5 چیزوں کو بیان کیا ہے جو خاص اجر پانے والا شخص ہے اس کے حوالے سے. وہ 4 سے 5 چیزیں ذہن میں رکھیں اور اس کا جو خصوصی اجر اور فضیلت ہے وہ بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا من غسل واغتسل، جس بندے نے جمعے کے دن اچھی طرح غسل کیا. اچھی طرح غسل کا مطلب ہے سنت کے مطابق غسل کیا. غسل کا طریقہ بیان ہو چکا ہے یہاں پہ، آپ لوگوں کے علم اور نوٹس میں بھی ہوگا. تو جو سنت کے مطابق طریقہ غسل ہے جس کے ذریعے سے آدمی طہارت حاصل کرتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا جس نے جمعے کے دن وہ کیا. اس کے بعد دوسرا کام ثم بکر وابتکر، جلدی اپنے گھر سے نکلتا ہے جمعے کی ادائیگی کے لیے، لیٹ نہیں کرتا. جلدی کتنا نکلتا ہے؟ امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے پہلے، جمعے کی اذان ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جلدی آتا ہے. تیسری چیز مشاء ولم یرکب، پیدل چل کے آتا ہے، سوار ہو کے نہیں آتا. چوتھی چیز ودنا من الامام، کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے امام کے قریب ہو کے بیٹھے. یہ نہیں کہ جہاں پہ ٹیک اچھی لگتی ہے، جہاں پہ اگر سردی ہے تو دھوپ آتی ہے وہاں بیٹھ گیا، اگر گرمی ہے تو جہاں پہ اے سی کی کولنگ اچھی ہے اس کے نیچے آگے بیٹھ گیا. ان چیزوں کو نہیں دیکھتا وہ، بلکہ امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے. اور قریب بھی لوگوں کی گردنیں بنا کے نہیں، بلکہ وقت پہ آ کے امام کے قریب اپنی جگہ بنائے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ غسل کیا، غسل جنابت، اور جلدی نکلا، پیدل چلا، امام کے قریب بیٹھا. 4. 5ویں چیز فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، جو بات ہے وہ پورے توجہ دھیان سے سنتا ہے. یہ نہیں کہ پورے ہفتے کی نیند جمعے میں پوری کرتا ہے، سارا دن کام کاج میں لگا رہے گا. جیسے ہی جمعے میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بالکل حشاش بشاش ہوں گے، صحیح تندرست ہوں گے، لیکن جیسے ہی جمعے کے اندر آ کے بیٹھیں گے اس کے بعد وہ یہاں پہ نہیں ہوں گے، موجود یہاں پہ ہوں گے لیکن سوئے ہوئے ہوں گے. اور اس سے بڑا ظلم وہ یہ کریں گے کہ جب خطبہ ختم ہوگا کھڑے ہو کے ایسی نماز پڑھ لیں گے. اب جمعے کے وقت میں یا اس ٹائم میں کسی نے ان سے بات تو نہیں کر دی، ان کو کہنا تو نہیں کہ جناب وضو کرا، اور اگر کوئی غلطی سے کہہ بھی دے تو اس کو کہیں کہ میں تو جاگ رہا تھا، میں تو ویسے ہی میری آنکھ لگی تھی. اور ایک مسکنسیپشن بھی ہے، غلط فہمی بھی ہے کہ اگر بغیر ٹیک لگائے مجھے نیند آ گئی ہے تو میرا وضو ختم نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ نیند ٹیک لگا کے آئے یا بغیر ٹیک کے آئے، جس نیند کی وجہ سے انسان کے ہوش و حواس ختم ہو جائے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا یہاں پہ ہوا ہے، خواب کسی اور جگہ کے دیکھ رہا ہے، وہ اس کے وضو کو ختم کر دیتی ہے. ٹیک لگی ہے یا ٹیک نہیں لگی یہ شرط نہیں ہے، اس کے ہوش و حواس قائم ہے یا نہیں ہے. اگر ہلکی سی اونگ آئی ہے، اس کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے، وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اس کو یہ بھی پتا چل رہا ہے میں کہاں بیٹھا ہوں، لیکن ہلکا سا نیند کا جھونکا ہے اس سے اس کا وضو ختم نہیں ہوتا. لیکن اگر اتنی ایسی گہری نیند آ جائے کہ اس کو پتہ ہی نہیں امام کیا بیان کر رہا ہے، کیا مسجد میں بات ہو رہی ہے، میں کہاں پہ بیٹھا ہوں، بیٹھا یہاں پہ ہے، خواب کسی اور جگہ کے دیکھ رہا ہے، اس کا وضو ختم ہو چکا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں فَاسْتَمَعَ، یہ نہیں کہ سر تھلے سوٹے ہے تو بس سبحان اللہ ماشاءاللہ یہی زبان سے چل رہا ہے اور کچھ نہیں پتا کیا بیان ہو رہا ہے. توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں بات. منع کیا کہ گھٹنے پکڑ کے مت بیٹھے، اسی وجہ سے منع کیا کہ یہ چیزیں مخل ہوتی ہیں توجہ کے اندر. اور بتایا اگر سستی پڑتی ہے، نیند آتی ہے تو کیا کرے؟ جی اپنی جگہ تبدیل کرے. یہ حل نبی الاسلام نے دیا ہے کہ اگر کسی پہ سستی طاری ہوتی ہے دوران جمعہ تو وہ فَلْيَتَحَوَّلْ، اپنی جگہ تبدیل کرے. اور
توجہ سے بات سنیں، ولم یلغو، کوئی لغو حرکت نہ کرے. چھ چیزیں ہو گئی. ولم یلغو، کوئی لغو حرکت کیا ہوتی ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا اپنے بھائی کو یہ کہنا کہ چپ کر جاؤ، یہ بھی لغو حرکت ہے. بولتے کو چپ کروانا یہ بھی لغو حرکت ہے. صف جس پہ بیٹھے ہیں، کارپٹ جس پہ بیٹھے ہیں، اس کے دھاگے نکالنا، اس کے تنکے توڑنا اور نکالنا، یہ بھی لغو حرکت ہے. انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالنا، انگلیوں کے پٹاخے نکالنا، یہ لغو حرکتیں ہیں. کبھی توجہ ادھر ہے دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے دیکھ رہا کیا ہو رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا کیا ہو رہا ہے، ہر طرف بس بے چین ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، سکون نہیں ہے اس کو. ایسے شخص کا جو خصوصی اجر تھا وہ ضائع ہو چکا ہے. خصوصی اجر کا مستحق وہی ہے فاستمع، جس کی سوچ فکر کے سارے زاویے بات کرنے والے امام کی طرف ہوتے ہیں. جتنے بھی کام ہیں وہ سارے پہلے کر کے آتا ہے. جمعے کے دوران اس کا کوئی کام نہیں ہوتا کرنے والا. ہاں اگر امام بات کرنے والا ضرورت سمجھتا ہے، کسی کو کوئی کام کہتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، تو اس کو رسول اللہ علیہ السلام نے اجازت دی ہے، اللہ کے رسول نے بھی خود بات کی ہے. اور جو مقتدی ہے، سننے والا ہے، وہ کام کر دے گا جو اس کو امام کی طرف سے کہا جائے گا. اپنی مرضی کے ساتھ کبھی وہ یہ کر لے، کبھی وہ کر لے، اس کی اجازت نہیں ہے جمعے کے دوران. یہ سارے کام پہلے کرنے والے ہیں. حتیٰ کہ جو انتظامیہ کے افراد ہیں، جو مسجد میں موجود ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے لوگوں کو انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لوگوں کے معاملات کو حل کرنا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے سارے کام مکمل کریں. اللہ کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی بن جاتی ہے، اس کا معاملہ پھر اور ہے. لیکن جو معمول ہے، جو روٹین ہے، اس میں انتظامیہ کا یہ فرض ہے کہ اپنا ہر کام جمعے کی اذان ہونے سے پہلے مکمل کریں. کہاں پہ صف بچھانی ہے، کہاں پہ پانی رکھنا ہے، کہاں پہ لوگوں کو بٹھانے کا انتظام کرنا ہے، کہاں سے رستہ بنانا ہے، کہاں سے دروازہ کھولنا ہے، یہ سارے کام پہلے پیپر ورک کریں، پہلے پلان کریں، پہلے اس کو حل کریں. دوران جمعہ ایسا کرنے والا اپنے خصوصی اجر کو بالکل ضائع کرتا ہے. دوران جمعہ کرنے کا کام رسول اللہ علیہ السلام بتا رہے ہیں. پانچواں فاستمع، اس کی سوچ فکر کے توجہ کے سارے زاویے امام کی طرف ہوتے ہیں. ولم یلغو، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا. جب کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چپ کر جا، تو پھر کوئی اور کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بھائی 6 چیزیں رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کر رہی ہیں، دہرا لیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غسل کرتا ہے. دوسری کیا ہے؟ جلدی چلتا ہے. تیسری کیا ہے؟ پیدل چلے، سوار نہیں ہوتا. اور چوتھی کیا ہے؟ امام کے قریب بیٹھے، گھٹنے پکڑ کے نہیں بیٹھنا، امام کے قریب بیٹھنا ہے. نیند اپنی ساری پوری کر کے. شریعت اسی لیے تو کہہ رہی ہے نہا کے آؤ، غسل کر کے آؤ، تاکہ نیند نہ آئے، سستی نہ پڑے. اور اسی طرح 5ویں چیز فاستمع، پوری توجہ اس کی امام کی طرف ہوتی ہے. ولم یلغو، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا. اس کا ہر کام، ہر معاملہ جمعے سے پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. دوران جمعہ وہ بے چین بےقرار نظر نہیں آتا. اس کا پورا انہماک اور توجہ، وہ سر نیچے پھینک کے نہیں بیٹھتا، وہ گھٹنے پکڑ کے نہیں بیٹھتا، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتا. اس کی پورا فوکس امام کی طرف ہوتا ہے. اب سنیں، اتنی ایفرٹ کرنے والے بندے کو ملتا کیا ہے؟ یہ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے. صحیح روایت ہے. ایک حدیث میں تو یہ آ رہا ہے نا کہ 7 دن کے پچھلے 3 دن کے اگلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اس سے بڑی بات میں آپ کو بتانے لگا. کان لہو بکل خطوۃ اجر سنۃ قیامها وصیامها. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے یہ 6 کے 6 کام جمعے والے دن پورے کر لیے، تو جب یہ جمعہ مکمل پڑھ لے گا نا، تو اللہ فرشتوں کو کہیں گے گنتی کرو، یہ جب گھر سے چلا تھا مسجد تک آیا تھا کتنے قدم اٹھا کے آیا تھا. یہ صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں میں. کتنے قدم اٹھا کے آیا تھا؟ جتنے قدم اٹھا کے آیا تھا، 1 قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب اس کو دے دیا جائے. 1 قدم کے بدلے 100 قدم چل کے آیا نا، 100 سال اس کی عمر نہیں ہونی، لیکن 100 سال کی نماز، 100 سال کے روزوں کا ثواب نامہ اعمال میں درج ہو گیا. ذہن میں بات آ سکتی ہے، یہی اتنے سے کام کرنے میں اتنا بڑا ثواب. بھائی اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے عطا کرے. اور اس کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ اجر ملتا ہے اس بندے کو جس نے 6 کام کیے. اور 6 کام کرنے کوئی آسان نہیں ہے.
100 رکاوٹیں انسان کے سامنے آتی ہیں، سب سے بڑی جو چیز انسان سے مس ہوتی ہے وہ جو دوسری چیز میں نے بیان کی، وقت پہ آنا، ٹائم پہ آنا۔ ہمارے یہاں لوگوں نے بس یہی سمجھا ہوگا کہ بس آنا ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور یہ ہمارا جمعہ پورا ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی پہلے بات سننا، خطبہ سننا اور انہماک کے ساتھ یہ کوئی ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ یہ ایسی تربیت کا بگاڑ ہے ہمارے معاشرے کا کہ یہ لوگوں کی چیز بڑی مس ہوتی ہے۔ بات جب شروع ہوگی، جمعے کی اذان ہوگی، امام خطیب ممبر پہ بیٹھیں گے، 2 3 4 صفیں ہوں گی، کوئی 20 40 50 لوگ ہوں گے، اس کے بعد جب نماز ہو رہی ہوگی تو پوری مسجد آخر تک بھری ہوگی۔ یہ صرف ہر مسجد ہماری سوسائٹی کا، پوری سوسائٹی کا یہ مسئلہ ہے، ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوں گے، مسلمان تو سارے ہی ہیں، لیکن ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ اللہ والو یہ نماز پڑھنا بھی فرض ہے، خطبہ سننا بھی فرض ہے۔ کسی نے ان کو سمجھایا نہیں ہے کہ اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ تو غسل کر کے آئے، جلدی آئے، پیدل آئے، امام کے قریب بیٹھے، دھیان سے بات سنیں، کوئی لگا حرکت نہ کرے، 1 قدم کے بدلے 1 سال کی نماز، 1 قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اللہ اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں۔ قیامت والے دن حیران ہو کے اللہ کو پوچھ سکتا ہے کہ یا اللہ یہ اتنا اجر کہاں سے آ گیا، اتنی تو میری عمر بھی نہیں۔ تو بتایا جائے گا کہ حضرت آپ نے ہر جمعے کو جو اہتمامات کیے تھے، رکاوٹیں بڑی آتی تھیں آپ کے سامنے بھی، شیطان آپ کو بڑا ستاتا تھا، بچے اسکول آپ کے بھی جاتے تھے، ان کی چھٹی کا مسئلہ آپ کا بھی تھا، لیکن آپ نے اپنے ہر مسئلے کو مینج کیا، حل کیا۔ جمعے کو آپ نے اتنی اہمیت دی، اللہ رب العالمین نے آپ کو پھر اتنی اہمیت دی ہے۔ یہ ساری جو برکت اور رحمت ہے یہ اس جمعے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آج کئی سالوں کے نماز اور روزے کا ثواب کون کون لے رہا ہے جی؟ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو، سارے لے رہے ہیں، اٹھاؤ ذرا، تسی بھی لینا جی انشاءاللہ۔ تسی ہاتھ کس چیز تک کھڑا کیتا ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ پوری کوشش انشاءاللہ کرنی ہے جی۔ ہم نے آج مسجد جب امام صاحب بات شروع کریں اس سے پہلے بھری ہونی چاہیے، سب لوگ اس سے پہلے مسجد کے اندر موجود ہونے چاہیے، سب لوگ اس سے پہلے جب موجود ہوں گے تو پھر پورا جو ثواب ملے گا۔ اور یہ بات جو میں نے حدیث پڑھی ہے، 6 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، پھر اس کا ثواب آپ کو بتایا، یہ اس کو وائرل کریں، اس کو منتقل کریں، سینہ بسینہ آگے سے آگے پہنچائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنی فیملی کو سبق دیں، ان کے اوپر ان کو پابند کریں، ان پہ لاگو کریں کہ تم نے جمعہ وقت پہ پڑھنا ہے اور یہ چیزیں تمہاری پوری ہونی چاہیے، میں نے تمہارا حساب لینا اور تمہارا محاسبہ کرنا ہے۔ اب ہم اس طریقے کے ساتھ اپنے معاشرے کی تربیت کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اسی طریقے سے انقلاب آئے گا۔ یہی نبوی طریقہ کار ہے۔ جب لوگ جمعے میں آ کے توجہ سے امام کی بات سنیں گے، وہ قرآن کی آیات پڑھے گا، وہ حدیث پڑھے گا، تو اس کے بعد لوگوں کی خود اصلاح۔ ایک آخری بات سن لیں، بڑی مزے کی بات ہے۔ مجھے ایک شخص نا کئی دفعہ ایک بات کہتا تھا، ایک دفعہ مجھے کہنے لگا جی کہ اس نے کوئی مسئلے پوچھے، 1 2 3 4 5 6 کافی سارے مسئلے پوچھے، میں نے اس کو بتا دیے، تو مجھے کہتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے علماء جو ہیں یہ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے یہ سوال کیا کہ یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں ہمارے علماء یہ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آج کل بھی ایسے اکثر ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ، یہ میں نے ابھی حدیث سنائی نا، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو کہ پہلی دفعہ سنی ہے، آج تک تو کبھی کسی نے بتائی نہیں۔ تو اس نے بھی میرے سے نا ایسا ہی سوال کیا، 5 6 7 چیزیں اس نے پوچھی ہوں، میں بتا دی اس کو، تو کہتا ہے علماء بتاتے کیوں نہیں؟ میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے یہ بتا کہ علماء کو دینے کے لیے تیرے اور میرے پاس ٹائم کتنا ہے؟ نماز بڑی مشکل سے پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں، ورنہ ہماری کوشش ہوتی ہے گھر میں پڑھ لیں یا جان دیے تھے جائے۔ گئی نماز، ہفتے کے بعد آیا جمعہ، جمعے کے لیے ہم کب آتے ہیں؟ بڑی مشکل کے ساتھ وہ دوسرا خطبہ شروع ہو گیا ہوتا ہے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اللہم اشفنا واشف مرضانا، مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت بھاگا میں مسجد میں پہنچتا ہوں، امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، سلام پھیرتا ہوں، فوراً بھاگ جاتا ہوں۔ میری پوری لائف تو اسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے، نہ میری بر وقت نماز ہے، نہ میرا بر وقت جمعہ ہے۔ تو شکوہ میں کیوں کرتا ہوں کہ علماء بتاتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے ٹائم کون سا دیا علماء کو؟ میں یہاں تو بڑا وقت دے کے آیا ہوں نا، سارا دن ان کے پاس بیٹھتا ہوں، جمعہ بھی بر وقت ان کے پاس ادا کرتا ہوں، اور ٹائم اور وقت لے کے بھی ان کے پیچھے جاتا ہوں، ان کی ابتدا میں جاتا ہوں، ان کے جوتے اٹھاتا ہوں، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر اگر انہوں نے مجھے نہیں بتایا، پھر میرا یہ اعتراض بنتا ہے کہ وہ بتاتے کیوں نہیں؟
ٹائم ہمارے پاس خود نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، اور اعتراض ماشاءاللہ ہم جڑ دیتے ہیں ان کے اوپر کہ وہ اس طرح کی باتیں ہمیں بتاتے کیوں نہیں ہیں۔ جب ہم وقت نہیں دیں گے، اور جو وقت دینے کا اللہ نے بڑا بہانہ بنایا نا وہ جمعے کے ذریعے بنایا ہے۔ جب ایک بندہ جمعہ بر وقت ادا کرنا شروع کرے گا اور ایسی جگہ پہ ادا کرنا شروع کرے گا جہاں پہ خطبہ دینے والا ایک عالم ہے یا طالب علم ہے، علم کے خود بھی علم حاصل کرنے والا ہے، علم پھیلانے والا بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ اس کو 6-8 مہینے 1 سال کے بعد یہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ علماء بتاتے کیوں نہیں۔ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ہر بات ہی ممبر کے اوپر ہوتی ہے، علماء ہر چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، قصور میرا تھا، مسئلہ میرا تھا، ٹائم میرے پاس نہیں تھا دینے کے لیے، اب میں نے ٹائم نکالا ہے تو خود بخود اس کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ علماء سارا کچھ ہی بتاتے ہیں، قصور میرا ہے، اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا نا تو خود بخود انشاءاللہ میری پوری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مسجد میں آج قاری حنظلہ ریاض صاحب نے جمعہ پڑھانا ہے، خواجہ رشید بٹ صاحب کا نام لکھا ہے لیکن یہ دوسرا جمعہ پڑھا چکے ہیں، اور یہاں پہ قاری حنظلہ صاحب نے جمعہ پڑھانا ہے، اور آپ احباب نے بر وقت پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور جو آج عصر سے مغرب تک کا وقت ہے یہ بڑا اہم وقت ہے، اس میں ایک گھڑی ہے جو اللہ نے قبولیت کی رکھی ہے، اس گھڑی کو ہم نے پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو گزشتہ رات پیچھے گزر گئی ہے نا، میں نے پہلے درس کے اندر آپ سے کچھ چیزیں ذکر کی تھی، لیلہ قدر کے حوالے تھے، ان ساری چیزوں کو ذہن میں لائیں، ان کو ریوائز کریں، ریمائنڈ کریں، اور جو گزشتہ رات گزری ہے اس کا ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کریں، اور جو صبح بھی سورج طلوع ہونے والا ہے اس کو بھی دیکھیں، پھر اپنی کل کی رات کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عبادات بھی قبول کرے، گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔